علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 81 82 یعنی 81 اور 82 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سامعین کرام، جو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے، جن آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیریں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے لیے بہت ہی عبرتناک واقعہ پیش فرمایا ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے جو آیات ہیں ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات ہیں اور ان پیغامات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیحتیں ہیں، وہ نصیحتیں قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، اور خصوصاً ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں۔ سامعین کرام، آپ کو اس سے پہلے ان آیتوں کی روشنی میں بتلایا جا چکا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ شریعت اسلامیہ کی اتباع کیا تو ہمارے سماج و معاشرے میں جو ہماری سیاسی پکڑ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو ہماری معیشت ہے، جو ہمارا کاروبار ہے، جو ہمارے لین دین ہے، سب چوپٹ ہو جائیں گے اور ہم لوگ کہیں کے نہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا کئی طریقے سے جواب دیا جو اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں قارون کا ذکر کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر دولت سے نوازا تھا کہ اس کے بارے میں آج کے ڈیٹ کے لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر قارون کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور دنیا کے تمام دولت مندوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو قارون کے مقابلے میں وہ لوگ چونچوں کا مربع لگیں گے۔ اور اسی سے سمجھ لینا چاہیے کہ آج اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت دیا ہے تو قارون کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قارون کے اترانے کی وجہ سے، اس کے غرور و گھمنڈ کی وجہ سے، اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد اس کو رد کر دینے کی وجہ سے، اور یہ سوچنے کی وجہ سے کہ ہمارے پاس اتنا دولت ہے، ہمارے آگے پیچھے اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارا سپورٹ کر دیں گے اور ہم اللہ کے پکڑ سے بچ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی کھڑا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قارون، جیسا کہ کل بتلایا گیا تھا کہ قارون نے بڑے ہی کر و فر کے ساتھ، بڑے ہی فخر و غرور کے ساتھ روڈ شو کیا لوگوں کے سامنے، اپنے علاقے کے لوگوں کے سامنے بڑے ہی کر و فر کے ساتھ اس نے روڈ شو کیا۔ روڈ شو میں جب وہ اترا تو اس کے آگے اس کے بہت سارے گھڑ سوار، خادم، نوکر چاکر، اس کے سپورٹ کرنے والے، اس کے ہاں میں ہاں ملانے والے بہت سارے لوگ آگے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، درمیان میں اس کی سواری ہے، پیچھے بہت سارے گھڑ سوار ہیں جو اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، بہت سارے لوگوں نے دیکھا، اس میں سے کچھ ایسے دنیا پرست بھی تھے جنہوں نے یہ سمجھا، اور آج بھی سوچتے ہیں کسی کو دولت مل گئی کہ وہ کامیابی کے معراج پر پہنچ گیا۔ اس نے بھی یہی سمجھا، ان لوگوں نے بھی یہی سمجھا کہ جو قارون ہے یہ کامیابی کے معراج پر پہنچ گیا ہے۔ دل میں جو ہے وہ لوگ تمنا کرنے لگے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش جیسے قارون کو ملا ہے ہم لوگوں کو بھی مل جاتا۔ انہ لذو حظ عظیم، وہ بڑے ہی نصیبوں والا ہے۔ لیکن محترم سامعین کرام، جب قارون نے لوگوں کے سامنے اپنی طاقت، قوت اور تکبر و گھمنڈ کا مظاہرہ کرنے کے لیے جب روڈ شو کیا تو اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا، اور اس کے پورے گھر، اس کے مال و دولت، ہر چیز کو زمین میں دھسا دیا۔ ابھی یہ پورا علاقہ ہے، اس میں اگر کوئی حادثہ ہو جائے گا، کوئی گھر جو ہے ڈھہ کر کے گر جائے گا یا زمین میں دھس جائے گا، لوگ دیکھنے جائیں گے نہیں دیکھنے جائیں گے؟ دیکھنے جائیں گے۔ دیکھیے اللہ نے انہی باتوں کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا فخسفنا به وبداره الارض، جب
قارون نے اپنی طاقت و قوت اور اپنی غرور و گھمنڈ کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور لوگوں پر اپنی برتری اور تعلی کو واضح اور ثابت کرنے کے لیے جب لوگوں کے سامنے اس نے روڈ شو کیا تو اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں دھسا دیا. ہمیشہ یاد رکھیے تکبر جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو بالکل خاک کر دیتا ہے, جلا کر کے خاکستر کر دیتا ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جس سے ایک مسلمان کو ہمیشہ بچنا چاہیے, ایک تکبر اور دوسرا حسد. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو نواز رہا ہے تو اس سے حسد نہیں ہونا چاہیے, دل میں جلن نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ حسد اور جلن میں جلنے والا آدمی خود اپنے آپ کو بھی جلا لیتا ہے اور اپنی نیکیوں کو بھی جلا لیتا ہے. تو یہ دو چیزیں ایک مسلمان کے اندر کبھی بھی نہیں آنا چاہیے, ایک حسد اور دوسرا تکبر, کیونکہ دونوں چیزیں ایک انسان کو اور ایک مسلمان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے. اور سیم ٹو سیم حال بالکل یہی حال قارون کا بھی ہوا. محترم سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے کر و فر اور اس کے طاقت کے مظاہرے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیا, اور ناراض کیا تو اللہ نے کیا کیا, اللہ نے کہا فخسفنا به وبدارہ الارض, ہم نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا اور اس کے پورے گھر اور اس کے مال و دولت کو بھی زمین میں دھسا دیا. اور وہ دھس رہا ہے. ابھی یہ مت سوچیے کہ قارون دھس گیا, ختم ہو گیا, برباد ہو گیا, نہیں, قیامت تک وہ دھستا رہے گا, قیامت تک وہ زمین کے اندر دھستا ہی رہے گا. ہمارے رب کی قدرت ہے اور اس کا عذاب ہے, جیسے چاہے مجرموں کو اس کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے اللہ جیسے چاہے عذاب کو امپلیمنٹ کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس سلسلے میں, حدیث کو بہت ہی غور و فکر سے سن لیجئے. حدیث ہے صحیح البخاری کتاب اللباس, حدیث نمبر 5790. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی نے غرور و تکبر میں آ کر کے اپنے ازار کو زمین پر گھسیٹ کر کے چلنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا. صحیح البخاری کتاب اللباس حدیث نمبر 5790. اس حدیث مبارک کی تشریح میں محدثین نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہی قارون ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے گھر کو, اس کے مال و دولت کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا. یہ وہی قارون ہے. معزز سامعین کرام, اور سیم ٹو سیم ایسے ہی روایت مسند احمد کے اندر بھی ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی دو سبز رنگ کی چادر کو اوڑھ کر کے غرور و گھمنڈ اور تکبر سے چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور زمین نے اس کو پکڑ لیا اور قیامت تک وہ دھستا ہوا چلا جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ غرور اور تکبر جو ہوتا ہے وہ انسان کو کبھی بھی فلاح و بہبود کی طرف نہیں لے جا سکتا. انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے, انکساری ہونی چاہیے, انسان کے اندر جو ہے نرمیت ہونی چاہیے, باتوں کو سمجھنے اور اس کو اپنی دلوں کے اندر جگہ دینے کا مادہ ہونا چاہیے. تب جا کر کے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے اعتبار سے پھلتا ہے, پھلاتا ہے, پھلاتا ہے, آگے بڑھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عافیت سے نوازتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو. لیکن اس کے مقابلے میں اگر تکبر اور غرور ہوا تو قارون جیسے لوگوں کو بھی تباہ و برباد کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے, بالکل آسان ہے اللہ کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا, اللہ نے فرمایا فخسفنا به وبدارہ الارض, چنانچہ ہم نے قارون کو اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا فما کان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین. مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے سپورٹ کرنے والوں میں سے کوئی بھی جماعت ایسی نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کا سپورٹ کر پاتی, اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکا. اب ایک مالدار آدمی ہوتا ہے, چھوٹا موٹا مالدار آدمی کو بھی دیکھیے گا, اس کے آگے پیچھے 4-5 آدمی رہتے ہیں اس کے ہاں میں ہاں ملانے والے, صحیح رہے تب بھی یس, غلط رہے تب بھی یس. آپ دیکھیں گے چھوٹے موٹے مالدار آدمی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے. وہ تو قارون تھا, سوچئے, دولت کبیر کہتے ہیں نا, دھن کبیر کہتے ہیں لوگ, دھن کبیر تھا وہ. اس کے پیچھے آگے کتنا آدمی رہا ہوگا سوچ لیجئے. اللہ نے فرمایا کہ اس کے ہاں میں ہاں ملانے والے کوئی بھی اس کے کام نہیں آ سکے, اس کا سپورٹ کرنے والا کوئی بھی اس کا کام نہیں آ سکا, اس کے خدم و حشم, اس کے نوکر چاکر میں سے کوئی بھی اس کے کام نہیں آ سکا اللہ کے مقابلے میں, اور وہ خود بھی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا.
وما कान लहू मिनल मुंतसिरीन, वो भी नहीं बचा सका अपने आप को। सामीन किराम, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नसीहत किया है, तमाम लोगों के लिए भी है और मुशरिकीन मक्का के लिए भी है। मुशरिकीन मक्का तो जा चुके हैं, गुजर चुके हैं, वो तो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, लेकिन जो लोग अब हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नसीहत फरमाई। क्या नसीहत फरमाई? व अस्बहल लदीन तमन्नौ मकानहु बिल अम्स, और वो लोग जिन्होंने कल तमन्ना किया था, यानी कारून आज जमीन में धंसा, उससे एक रोज पहले उसने जो है रोड शो किया, लोगों के सामने अपना मुजाहरा किया, तो चंद दुनिया परस्तों ने जो उसको देख करके दिल में तमन्ना किया था, या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया कारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, काश जैसे कारून को अल्लाह ने दौलत सरवत से नवाजा है, रुतबा से नवाजा है, हमको भी मिल जाता। कारून तो बड़ा नसीबों वाला है। जब उसने कारून का यह हाल देखा, मैंने कहा ना कि किसी इलाके में जब कोई घर धंसता है, घर जो है तबाह बर्बाद होता है, गिर जाता है, धंस जाता है, सारे के सारे इलाके के लोग देखने के लिए जाते हैं। अब जो कारून धंसा तो सब लोग देखने के लिए गए। कारून का हाल देख करके वो लोग जिन्होंने कल कहा था कि काश हम लोगों को भी कारून की तरह से दौलत मिल जाता, खजाना मिल जाता, उसने क्या कहा? देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व अस्बहल लदीन तमन्नौ मकानहु बिल अम्स, और जिन लोगों ने कल कारून को देख करके तमन्ना किया था कि मुझको कारून की तरह से हो जाता, उन लोगों ने क्या कहा? वही कअन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिर, हाय हमारी हालत पर अफसोस, हमारा रब तो जिसको चाहता है उसके रिज़्क़ को कुशादा फरमा देता है और जिसको चाहता है उसके रिज़्क़ को तंग कर देता है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि यह अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसको चाहे रिस्क में कुशादा कर दे, जिसको चाहे उसके रिस्क को तंग कर दे। आज हमारे यहाँ रिस्क की तंगी होती है तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और फिर जैसे ही फलाहियत मिलती है तो हाथ पर चौड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन हमेशा याद रखिए, रिस्क की तंगी या कुशादगी कभी भी इस बात के ऊपर मुनहसर नहीं है, डिपेंड नहीं है कि जिसको अल्लाह ने बहुत ज्यादा दिया है अल्लाह उससे बहुत खुश है, नहीं, ऐसा नहीं है। या जिसके रिस्क को अल्लाह ने तंग कर लिया है अल्लाह उससे नाराज है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत ताम्मा और हुज्जत बालिगा है कि अल्लाह जिसके रिस्क को चाहता है फैला देता है और जिसके रिस्क को चाहता है अल्लाह ताला तंग कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसको इमाम हाकिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने अल मुस्तदरक अल सहीहैन किताबुल ईमान के अंदर रवायत किया है, और इसी रवायत को इमाम तबरानी ने अपनी किताब अल मुअजमुल कबीर अत-तबरानी के अंदर रवायत किया है, और इसी रवायत को इमाम अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा हदीस नंबर 2714 पे रवायत किया है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों के दरमियान अखलाक को भी उसी तरह से तकसीम किया है जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला दौलत को तकसीम करता है। दौलत को अल्लाह ताला तकसीम करता है उसके दरमियान भी जिसको अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है, और दौलत अल्लाह ताला तकसीम करता है उनके दरमियान भी जिनको अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है। यानी पसंद फरमाता है उसको भी दौलत देता है, जिसको पसंद नहीं फरमाता अल्लाह उसको भी दौलत देता है। लेकिन ईमान और अखलाक अल्लाह सिर्फ उसको देता है जिसको अल्लाह पसंद फरमाता है। ईमान और अखलाक अल्लाह सिर्फ उसको देता है जिसको अल्लाह पसंद फरमाता है। इससे क्या पता चला कि हमको अखलाक अपने अंदर पैदा करना चाहिए। ईमान तो लेना पड़ता है ना, हर कोई ईमान ले आता है नहीं, हम चाहते हैं तो हमारे अंदर ईमान आता है, तब अल्लाह ताला ईमान हमारे अंदर भरता है। वैसे ही हमको अपने अंदर अखलाक पैदा करना चाहिए, बाअखलाक बनना चाहिए, हमारे अखलाक से लोगों को मुतासिर होना चाहिए। हमारा अखलाक किसी मतलब और मफाद का पाबंद नहीं होना चाहिए कि इनसे हमको मतलब निकलने वाला है तो इनसे फुल अखलाक हो और इनसे मतलब खत्म हो गया तो अब इनसे कोई मतलब नहीं। हमारा अखलाक ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा अखलाक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह से होना चाहिए कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सामीन इकराम, अल्लाह अखलाक उसी को देता है जिसको अल्लाह पसंद फरमाता है, अल्लाह ईमान उसी को देता है जिसको पसंद फरमाता है। दौलत तो अल्लाह कारून को भी दे देता है जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर फरमाया कि वो लोग जो एक रोज पहले कारून के दौलत को देखकर दिल में हसरत और तमन्ना कर रहे थे, वही लोग कहने लगे कि नहीं, हमारा रब जिसको चाहता है दौलत से नवाज देता है, जिसको चाहता है अल्लाह उसके रिस्क को तंग कर देता है। और फिर अल्लाह उन लोगों ने कहा लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लखसफ बिना, अगर अल्लाह हमारे ऊपर रहम नहीं करता तो हमको भी जमीन में धंसा देता। अगर अल्लाह हमारे ऊपर रहम नहीं करता, हम पर एहसान नहीं करता तो हमको भी जमीन में धंसा देता। वही कअन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, और इनकार करने वाले कभी भी
انکار کرنے والے، حالانکہ اس کا ترجمہ کافر سے کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیے کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والے۔ انکار کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نبی کی باتوں کا انکار کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قارون اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرنے والا تھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا